نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون اللہ الذی خلقکم، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، من ضعف، ضعف سے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر بنایا ضعف کے بعد قوت، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر بنایا قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ علم والا قدرت والا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، قسمیں کھائیں گے مجرم، ما لبثوا غیر ساعة، کہ وہ نہیں ٹھہرے سوائے ایک گھڑی کے، کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ الٹے پھرتے تھے، وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور وہ لوگ کہیں گے جو علم اور ایمان دیے گئے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، یقیناً تم ٹھہرے اللہ کی کتاب میں اٹھائے جانے والے دن تک، فہذا یوم البعث، بس یہ ہے اٹھائے جانے والا دن، وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور لیکن تم علم نہیں رکھتے تھے، فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، پس اس دن نفع نہ دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ انہیں معذرت کا موقع طلب، نہ ان سے معذرت کا موقع طلب کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الروم کا آخری رکوع
آیات نمبر 54 سے لے کر 57 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بے شمار دلائل ہیں، اس کی قدرت پر کائنات کا ذرہ ذرہ اور پتہ پتہ شاہد ہے۔ جدھر دیکھیں ادھر اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ کچھ دلائل ہم نے کل کے سبق میں پڑھے۔ ہواؤں کو اللہ چلاتا ہے، بادلوں کو اللہ کھینچ کر لاتا ہے، پھر بارش اللہ کے امر سے ہی برستی ہے، اور اسی طرح مردہ زمین کو لہلہاتے کھیت اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ یہ سب کام کرے گا وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ لیکن ان دلائل سے فائدہ وہی حاصل کر سکتے ہیں جو بات کو سنیں اور توجہ دے، اور جن کی مثال بہرے یا مردوں کی طرح ہو وہ کہاں سنتے ہیں، اور جن کی مثال اندھوں کی طرح ہو وہ کہاں دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک اور دلیل جو خود انسان کے اپنے وجود میں ہے کہ انسان جب پیدا ہوا تو کیسا تھا، آج کیسا ہے، آنے والے کل میں کیسا ہو جائے گا۔ اے انسان، تو اگر کہیں اور نہ بھی دیکھے، اپنے وجود میں نگاہ دوڑائے تو تجھے اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے، ورنہ تو اوپر نگاہ اٹھا تو آسمان اللہ کی قدرت کی بہت بڑی مثال ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، دائیں بائیں دیکھ تو ہر جگہ یہ سر بفرق پہاڑ، یہ بچھی ہوئی زمین، یہ رواں دواں ندی نالے، یہ چہکتے ہوئے پرندے اور یہ دھاڑتے ہوئے درندے، یہ پھونکارتے ہوئے سانپ، اور یہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلیل ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کائنات کی ہر چیز اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ عرب کا چرواہا کہتا ہے ان البحر لتدل علی البعیر وآثار الاقدام علی المسیر، کہ جب میرے اونٹ گم ہو جائیں اور میں ان کی تلاش میں نکلوں اور مجھے راستے میں اونٹ کی لید دکھائی دے، اونٹ کا گوبر اور لید دیکھ کر مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اونٹ ادھر ہی گیا ہوگا، حالانکہ میں نے اونٹ کو نہیں دیکھا، میں نے تو صرف لید کو دیکھا ہے۔ اس لید کو دیکھ کر مجھے اندازہ کیا یقین ہو گیا کہ میرا اونٹ ادھر ہی گیا ہے، تبھی تو یہ لید اس کی پڑی ہے۔ وہ آثار الاقدام علی المسیر، اور اگر زمین پر کسی کے پاؤں کا نشان نظر آ جائے، پاؤں کا ٹھپا، جوتی کا نشان نظر آ جائے، اس کو دیکھ کر مجھے یقین ہوتا ہے کہ بندہ ادھر ہی گیا ہے، حالانکہ میں نے بندہ نہیں دیکھا، میں نے تو زمین پر مٹی پر ایک نشان دیکھا ہے۔ کہتا ہے لید کو دیکھوں تو اونٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے، مٹی پر پاؤں کے نشان کو دیکھوں انسان کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ فالسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر، یہ آسمان، یہ اس میں سارے نظام، سورج کا وقت پر آنا، وقت پر غروب ہونا، چاند ستاروں کا چمکنا اور دمکنا اور پھر چھپ جانا، اور یہ زمین، لہلہاتے کھیت، چہکتے پرندے، سر بفلک پہاڑ، رواں دواں ندی نالے، یہ ساری کائنات دیکھتا ہوں تو مجھے رب کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ یہ کائنات کی ہر چیز میرے رب کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھ سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کر، آسان لفظوں میں بیان کر، کیسے تو نے اپنے رب کی قدرت کو پہچانا، تو میں کہوں گا انڈے کو دیکھ کر پہچان لیا ہے۔ انڈا کیا ہے؟ ایک بالکل بند کمرہ ہے جس کے اندر سانس آنے جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں، جس کے اندر کوئی پڑھائی کرانے والا جا نہیں سکتا، روشنی کا انتظام بھی کوئی نہیں ہے، بالکل بند کمرہ ہے،
اور اچانک وہ پھٹ جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، اور اس میں سے ایک جاندار برآمد ہوتا ہے، جس کی دو آنکھیں بھی ہیں دیکھ سکتا ہے، جس کی چونچ بھی ہے وہ چگ سکتا ہے، جس کے پنجے بھی ہیں وہ چل سکتا ہے، اس میں سانس کا انتظام بھی ہے، اس میں خوراک کو ہضم کرنے کا انتظام بھی ہے۔ باقی تو چھوڑو، وہ اتنا بھی جانتا ہے کہ مرغی کے پروں کے نیچے میرے لیے امن ہے، اور بلی اور چیل کو دیکھ کر بھاگتا ہے کہ یہ میرے دشمن ہیں۔ اتنے بند کمرے میں اتنی کاریگری کس نے کر دی؟ اتنے بند کمرے میں یہ سبق اس کو کس نے پڑھا دیا؟ جب میں نے غور کیا تو میرے ضمیر نے کہا شافی وہ صرف تیرا رب ہے جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، پوری کائنات کو رہنمائی عطا کرنے والا بھی ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ کون ہے کرنے والا جی؟ اللہ۔ اسی طرح اللہ کی قدرت کی تو بے شمار دلائل ہیں۔ غالباً مولانا رومی کا شعر ہے کہ ہر گیا ہے کہ از ضمیر اوید وحدہ لا شریک گوید، ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے اپنا سر اوپر اٹھاتا ہے، زمین کا سینہ چیر کر وہ کومپل سی، وہ سوئی سی باہر نکل رہی ہے اتنی کمزور کہ اگر انسان کا کپڑا لگے تو ٹوٹ جائے، پاؤں آئے تو بالکل مسل دی جائے، اتنی ہلکی سی ہے، لیکن زمین کو چیر کر باہر آ گئی۔ ہر گیا ہے کہ از ضمیر اوید وحدہ لا شریک گوید، وہ اوپر رخ کر کے آ رہی ہے، تجھے یہ بتاتی ہوئی آ رہی ہے کہ اس کو گھاس کا تنکا نہ سمجھ، اس کو شہادت کی انگلی سمجھ۔ سبحان اللہ۔ یہ وحدہ لا شریک کہتی ہوئی آ رہی ہے۔ میرے رب کی قدرت کی کوئی ایک دلیل تو نہیں ہے، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھو ہر طرف تجھے اپنے رب کی قدرت کے شاہکار دکھائی دیں گے، رب کی قدرت کے عظیم دلائل تمہیں دکھائی دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جدھر دیکھو ادھر نظر آئیں گے، لیکن کبھی سر چکا کے اپنی طرف بھی دیکھو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنی طرف تو غور کر، اپنے من کے اندر دیکھ۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو ضعف سے پیدا کیا، نطفہ تھا، پھر لوتھڑا بنا، پھر بوٹی بنی، پھر ہڈی بنی، پھر اس کے اوپر نقشے بنے، پھر اس کے اندر روح ڈالا، پھر تو بات کو سمجھ نہیں سکتا تھا، اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا تھا، اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا تھا، اتنا عاجز، اتنا ناتواں، اتنا کمزور، لیکن تجھے اللہ باہر لے کر آیا، تجھے کوئی پتہ نہیں ہے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، علم تیرے پاس کوئی نہیں، تو بالکل بے علم سا آیا، تجھے دودھ پینے کا طریقہ کس نے سکھایا، پھر تجھے سمجھ کس نے دی، پھر تجھے چلنے کے گر کس نے بتائے، پھر دنیا میں آج تو کہتے ہیں یہ مکان میرا ہے، یہ بلڈنگ میری ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ بچے میرے ہیں، یہ گھر میرا ہے، آج تو کہتا ہے یہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے، اور تجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، تو اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتا تھا، تجھے تو کچھ علم ہی نہیں تھا، تیری تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ کروٹ بدل سکے، آج تو کہتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے، یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس پر بھی تو غور کر، اللہ الذی خلقکم من ضعف، جب پیدا کیا کتنا ضعف تھا، کتنی عاجزی تھی، کتنے تیرے اندر انکساری تھی، تو کتنا مجبور اور لاغر تھا، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر ضعف کو قوت میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو رفتہ رفتہ قوت پاتا گیا، تو رفتہ رفتہ پہلے جناب کروٹیں بدلی، پھر آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوا، ماں باپ نے کہا آج ساڑا سونا اپنے آپ ہی اٹھ گیا جی، خوش ہو گئے، پھر جناب آج ہمارا بچہ چارپائی سے خود اتر پڑا جی، آج تمہارا بچہ کھڑا ہو گیا جی، اباشو 2 قدم چل پڑا جی، اور آج تو دوڑتا ہے، تھکتا نہیں ہے، آج تجھے دوڑنا، آج تجھے بولنا، آج تجھے سمجھنا یہ کس نے سکھایا ہے؟ ثم جعل من بعد ضعف قوہ، ضعف کے بعد قوت دینے والا تیرا رب ہے۔ اگلی بات مت بھولنا، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر اس قوت کے بعد ضعف آئے گا، یہ بات نہ بھولنا، یہ جوانی تیری ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ طاقت سدا نہیں رہے گی، یہ تیری قوت ہمیشہ نہیں رہے گی، وہ تو ہمیشہ مالدار نہیں رہے گا، تو پھر کنگال ہو جائے گا، تو پھر غریب ہو جائے گا،
تو پھر مجبور ہو جائے گا، تو پھر بوڑھا ہو جائے گا، تو پھر لاغر ہو جائے گا، تو پھر چلنے سے عاجز ہو جائے گا، بولنے سے عاجز ہو جائے گا، پہچاننے سے عاجز ہو جائے گا۔ سگا بیٹا کہہ رہا ہے ابو مجھے پہچانا ہے، کہتا ہے نہیں پہچانا۔ تو اپنے اولاد کو پہچاننے سے عاجز ہو جائے گا، تو اپنے بھائی کو پہچاننے سے عاجز ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا پھر تو کروٹ نہیں بدل پائے گا، پھر پکڑ پکڑ کے تیری کروٹیں بدلائی جائیں گی۔ یہ مت بھولنا کہ طاقت دینے والا بھی اللہ ہے اور طاقت لے لینے والا بھی اللہ ہے۔ جب چاہے طاقت دے تجھے پہلوان بنا دے، جب چاہے چلتے پہلوان کو چارپائی پہ لا کر بوڑھا ضعیف اور بیمار کر دے۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ انقلابات جہاں واعظ رب ہے، سن لو ہر تغیر سے صدا آتی ہے۔ ففہم ففہم، یہ دنیا کے انقلابات یہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے پیغام ہے، ہر تبدیلی تجھے بتا رہی ہے۔ سمجھ جا سمجھ جا سمجھ جا، سب کچھ دینے والا اور سب کچھ کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، اللہ پھر ضعف دوبارہ آنے والا ہے، بڑھاپا آنے والا ہے، تو بوڑھا ہو جائے گا، تو لاغر ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اتنا تیرا ضعف بڑھے گا، اتنا تیرا ضعف بڑھے گا کہ بڑھتے بڑھتے پھر ختم ہی ہو جائے گا تو۔ آج تیری آنکھیں ہیں دیکھنا چھوڑ گئی ہیں، کان ہیں سننا چھوڑ گئے ہیں، ہاتھ ہیں پکڑنا چھوڑ گئے ہیں، پاؤں ہیں چلنا چھوڑ گئے ہیں، اور پکڑ پکڑ کر تجھے ٹانگیں تیری لوگ سیدھے کر رہے ہیں، کپڑے اتار کر غسل دوسرے لوگ دے رہے ہیں۔ کبھی اس پر بھی تو غور کر، کپڑے اتار کر دوسرے لوگ، تو اتنا بھی نہیں کہ اپنا استنجا کر سکے، اتنا بھی نہیں کہ اپنا غسل کر سکے، تیرے کپڑے اتار کر تو بڑا حیا اور شرموں والا تھا، آج کیوں ننگا ہو کر پڑا ہوا ہے، آج کیوں تو لوگوں کے سامنے ہے؟ فرمایا یہ بھی ہونے والا ہے، سوچ۔ اچھا دنیا میں انسان آیا تو کپڑا کوئی نہیں وجود پر، ننگے آئے سب، ایسا ہی۔ پھر چاہو تو اس بچے کو سرخ کپڑا کا لباس پہنا دو، چاہو تو سبز پہنا دو، چاہے تو سفید پہناؤ، چاہے تو کالا پہناؤ، اس کی مرضی، اس میں کوئی نہیں ہے، کسی نہ کسی کپڑے میں لپیٹ دو اس کو، کسی نہ کسی کپڑے میں لپیٹ دو۔ اور یہ دنیا میں آنے کے بعد پہلی نعمت جو ملی لباس والی، لیکن ہر ایک انسان کو ملی تو صحیح، لیکن اس کی مرضی اس میں نہیں تھی کہ ایسا ہو ایسا ہو، اسے کوئی پتہ نہیں، اس کو پہنا دیا ماں باپ نے، رشتہ داروں نے، یا جس نے بھی پہنا دیا۔ پھر بڑا ہوا، آج کہتے نہیں نہیں یہ کلر مجھے نہیں پسند، میں نے وہ کلر لینا ہے، یہ تو رنگ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، آج سوٹ تبدیل کر رہا ہے، آج جوڑے عورت ہے تو تبدیل کر رہی ہے، یہ شادی پہ جانے کے لیے، اور یہ جناب گھر میں پہننے کے لیے، یہ جناب فلاں محفل میں جانے کے لیے، یہ فلاں اور یہ فلاں، آج تبدیل کی اپنی مرضی سے، اور پھر ایک وقت آئے گا پھر بے لباس ہو جائے گا، لباس اتر جائے گا نا، پھر ایک وقت آئے گا پھر بے لباس ہو جائے گا۔ آج پھر اس کی مرضی ختم ہو گئی، اب کفن چاہے اس کو لٹھے کا پہناؤ، چاہے ریشم کا پہناؤ، چاہے کالا پہناؤ، چاہے سفید، اس نے نہیں اٹھ کر کہنا کہ مجھے فلانے والا پہناؤ۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں آیا تھا تب بھی تیرے اوپر لباس تیری مرضی کا نہیں تھا، دنیا میں جائے گا تب بھی تیرے اوپر لباس تیری مرضی کا نہیں ہوگا۔ نخرے کس بات کے، غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا۔ ایک بادشاہ، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، اور اس نے اپنی بیٹی کو جہیز میں سب کچھ دیا، اس نے کہا ہر چیز تو جو دنیا کے کسی وقت بھی کام آ سکتی ہے نا، سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک دو میری بچی کو، تاکہ ہر وقت جو بھی چیز، جتنا وقت بھی یہ ماں سسرال میں رہے، ماں باپ کے گھر کی چیزیں استعمال کرے۔ کچھ عرصہ تو وہ رہی، پھر موت آ گئی، موت آ گئی، باپ کو پیغام ملا، ٹوٹا ہوا دل لے کر اپنی بیٹی کے جنازے کے لیے گیا، وہاں جا کر دیکھتا ہے تو کفن میں لپٹی ہوئی ہے، لیکن اس نے جہیز میں کفن کوئی نہیں بھیجا تھا، کفن وہیں سے پہنا، جہیز میں کفن نہیں بھیجا تھا، کفن وہیں سے پہنا۔ دیکھ کر حسرت کے ساتھ کھڑا ہوگا اور کہنے لگا یہ اب یاد آیا، یہ اب یاد آیا اے راحت جاں اس وقت نامرادی میں، یہ اب یاد آیا اے راحت جاں اس وقت نامرادی میں، کفن دینا تجھ کو بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ سامان شادی اور تو بڑا دے دیا، کفن دینا بھول گئے تھے۔
اب یاد ہے ہو کفن بھی دینا تھا، آج کفن تجھے دوسروں نے پہنا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ایک وقت آئے گا پھر دوسروں کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں ضعف سے پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر ضعف کے بعد قوت عطا فرمائے گا، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا عطا فرمائے گا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، چاہے تو قوت دے چاہے تو بوڑھا کر دے، خوراک کا تعلق نہیں، وہی خوراک کھا رہا تھا بچہ توانا ہو رہا تھا، اب اس سے اچھی خوراک کھا رہا ہے لیکن پھر بھی کیا ہے کمزور ہو رہا ہے، بوڑھا ہو رہا ہے۔ تو خوراک کے اندر کمال نہیں، صرف تیرے رب کے اندر اس کی قدرت ہے۔ فرمایا یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، علم والا بھی وہ ہے، قدرت والا بھی وہی ہے، باقی سب مجبور ہیں، طاقتور صرف کون ہے؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اے بندے دھیان کرنا، ایک دن قیامت بھی قائم ہونے والی ہے، یقسم المجرمون، اس دن مجرم قسمیں کھائیں گے، قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ما لبثوا غیر ساعة، نہیں ٹھہرے سوائے ایک گھڑی کے، یعنی دنیا کی زندگی انہیں ایک لمحہ دکھائی دے گا، جیسے انسان خواب میں نا خواب دیکھ رہا ہے، میں سعودی عرب چلا گیا، میں امریکہ چلا گیا، فلاں جگہ، کتنے سالوں کا سفر طے کر آتا ہے، آنکھ کھلتی ہے پتہ چلتا ہے 10 منٹ سویا ہے صرف، اتنے لمبے خواب دیکھ کے آیا۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے دنیا کی زندگی میں تمہیں خواب دکھائی دیتے ہیں نا، مرنے کے بعد یہ ساری زندگی تمہیں ایک خواب دکھائی دے گا، تم کہے گو ما لبثوا غیر ساعة، ایک لمحے کے علاوہ ہم تو دنیا میں ٹھہرے ہی کوئی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے کیوں رب کو ناراض کرتے ہو، کیوں اللہ کو خفا کرتے ہو؟ یا باغ حسین کہتے ہیں ما لبثوا غیر ساعة سے مراد موت کے بعد قبر کی زندگی ہے، چونکہ قبر کی زندگی کے ہولناک اور عذاب، اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، لیکن قیامت کی ہولناکی اتنی شدید ہوگی کہ یہ قبر والی زندگی اور قبر کے عذاب اور یہ سب کچھ ایک لمحہ دکھائی دیں گے کہ اصل مرحلہ تو اب شروع ہونے والا ہے۔ ما لبثوا غیر ساعة، ایک لمحے کے برابر ہم دنیا میں ٹھہرے، سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک کانوا یؤفکون، جیسے یہاں پر ان قسم میں غلطی کھا گئے ہیں، ایسے ہی دنیا کے اندر بھی الٹی کام کرتے تھے، غلطیاں کھاتے رہتے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، پھر وہ لوگ بولیں گے جن کے پاس علم اور ایمان ہوگا، وہ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، وہ ایک لمحہ نہیں قیامت تک تم دنیا میں ٹھہرے رہے، قیامت تک تم قبر میں ٹھہرے رہے، اٹھائے جانے والے دن تک تم دنیا میں ٹھہرے رہے۔ فہذا یوم البعث، اب اٹھنے کا دن آ گیا، جیسے دنیا میں سوئے تھے پھر اٹھے تھے، آج قبر کے اندر سے اٹھنے کا دن آ گیا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں ہو، اس دن کے بارے میں تمہیں یقین نہیں تھا، سو آج وہ دن آ گیا۔ کیسا دن آیا؟ فَيَوْمَئِذٍ، بس یہ وہ دن ہے لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم، ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی، جتنے مرضی توبہ کرتے رہیں، جتنا مرضی آنسو بہاتے رہیں، آج توبہ کا دن نہیں، آج تو جزا اور سزا کا دن ہے، توبہ کا وقت ختم ہو گیا۔ فرمایا نہیں نفع دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، ولا هم یستعتبون، اور نہ ان سے معذرت طلب کی جائے گی، انہیں یہ بھی نہیں کہے گا ہاں جی دسو جی تم سے کیوں غلطی ہوئی، بس آج نہیں ان کو موقع ملنا، موقع ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ موت سے پہلے مجھے آپ سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا